فیز 2 کی پرابلمس ہم لوگ یہ ساری باتیں آپ نے کی چائنیز انٹرپرائزز سے جب بھی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پروفٹس کا مسئلہ نہیں ہے, پروفٹ مارجن از ناٹ اے پرابلم, وی کین ناٹ ٹیک منی آؤٹ آف یور کنٹری. ہم پاکستان سے میں اگر کچھ چیز انویسٹ کر رہے ہیں تو ہمارا اینڈ گول تو یہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے پیسہ کما کے جو پروفٹس ہیں وہ لے کے جانے ہیں پاکستان سے باہر. اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہم لوگوں کے سامنے ہیں, اس کی کوئی بھی ہم جسٹیفیکیشن دے دیں کہ پاکستان کے پاس فارن ریزروز نہیں ہے, پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ایسی ہے, لیکن آپ انویسٹرز کو اس طرح تو سپورٹ نہیں کر سکتے نا. اور ان کو آپ یہ کب تک چائنیز گورنمنٹ اپنے انویسٹرز کو بولے گی کہ نہیں آپ جا کے کریں جس ملک سے آپ کا پیسہ نہیں نکل رہا. تو جب آپ لوگ چائنا جاتے ہیں, جب آپ لوگ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ پوائنٹ جو ہے بزنس ایکٹیویٹی کا اسپیشل پوائنٹ جو ہے, اس پہ کتنا فوکس ہے ہماری کرنٹ گورنمنٹ کا, اور جو بیوروکریسی ہے پاکستان کی, آر دے ریئلی انٹرسٹڈ کہ یہ مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے, اور جو کرنٹ انویسٹر پاکستان میں اس وقت ایک ہی انویسٹر ہے چائنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ اور ممالک سچ ایز بنگلہ دیش, ویتنام, انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ یہاں نہ جائیں. یس, سینس آف سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ فار انویسٹرس. اور یہاں پہ جو ڈیفیشنسی جو ہماری ہے وہ پہلے جو تھی وہ تو انفراسٹرکچر اور انرجی کی پوری ہو گئی ہے, لیکن جو ڈیفیشنسی ہماری میجر ہے ابھی وہ ہماری لیگل فریم ورکس کی بھی ہے, ہماری فائنینشیل فریم ورکس بھی جو ہے وہ الائنڈ نہیں ہے ابھی. جو ہمارا نیو جو FDI آئے گا یا لوگ آئیں گے اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, بزنس کوآپریشن ہوگی, اس پہ میجر چینجز, اس پہ ابھی بات چیت کافی شروع ہو گئی ہے, تھنک ٹینک لیول پہ اس پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ تک جو ہے یہ ساری جو آبزرویشنز ہے یا ساری جو ریزرویشنز ہے وہ پہنچ گئی ہیں, اور ایسا ایسا مجھے لگتا ہے اس پہ کام ہوگا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا, اس طرح سے جو ہے ابھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان نیئر فیوچر پاکستان اس پہ کام کرے گا, اور یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے اس میں اگر اسپیشل اکنامک زونز بنتے ہیں تو اس میں ہم صرف چائنا کو ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ چائنا سے جو ہے انویسٹمنٹ آئے گی. ہم لوگ جو ہے ہم نے جو ہے 5 کوریڈورس کا کانسیپٹ دیا, پھر اس میں سیکنڈ فیز میں اس میں ایک جو ہے وہ اوپن کوریڈور ہے. اوپن کوریڈور کا یہی مطلب ہے کہ ہم پوری ریجن سے, ہم پوری دنیا سے جو ہے انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے جس میں وہ سارے آئیں گے, وہ پارٹیسپیٹ کریں. تو اس لیے تو یہ جو ہے ابھی پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ لیگل فریم ورک پہ فوکس کرے اور اس کو جلدی ڈیولپ کریں. سیکنڈ فیز آپ نے کہا کہ اٹس اے بٹ سلو, وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. ڈو یو ریئلی تھنک پاکستان ہیز لاسٹ another opportunity ٹو ورک ان کلوز پروگزیمیٹی وتھ چائنا, کیونکہ سی پیک سیکنڈ فیز کا سلو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سلو اگر آج ہو گیا تو وہ مہینے کے بعد جو ہے وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. اٹس بگ پروجیکٹ, لائک ہیوج پروجیکٹ. اس کا سلو ہونے کا مطلب ہے کہ اگر جو سال کا کام سلو ہو رہا ہے وہ پاکستانی سسٹم کے مطابق وہ 5 سال کے بعد چلا جائے گا. ڈو یو ریئلی تھنک لوکنگ ایٹ دا اکنامک کنڈیشن آف پاکستان وی آر ان روئنس, ٹو بی ویری آنیسٹ. ڈو یو تھنک پاکستان ہیز لاسٹ دا اپرچونیٹی ٹو ورک وتھ چائنا, اور چائنا کا وہ ٹرسٹ, اس کی وجوہات بہت ہو سکتی ہیں, پاکستان کے بزنس سیکٹر پہ آپ کو لگتا ہے بحال ہوگا یا ہو جائے گا فیوچر میں؟ دیکھیں, ہمیں جتنا سی پیک کی ضرورت تھی نا, ہمیں کیونکہ ہماری جو ڈیفیشنسیز تھی ہم نے چائنا کی مدد سے وہ کور کرنی تھی. جتنی ضرورت ہمیں تھی اتنی ضرورت چائنا کو بھی ہے سی پیک کی, کیونکہ چائنا کی اپنی چیلنجز ہیں. وہ چیلنجز آپ کو معلوم ہے جو ایشیا پیسیفک, اور میں تو اس کو انڈو پیسیفک نہیں کہتی, جو وہ پالیسی ہے جس میں چائنا کے خلاف جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے, پھر چائنا کی انسرکلمنٹ ہو رہی ہے. چائنا کو الٹرنیٹ روٹس چاہیے کنیکٹیویٹی کے لیے, چائنا کو اپنی مارکیٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. چائنا کے اپنے بڑے بڑے ایمز ہیں, اور ان ایمز میں جو ہے پاکستان فٹ ہو رہا تھا کہیں پہ. اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز ہے اس میں پاکستان بھی تھا. لانگ ٹرم اکنامک اسٹیبلٹی ہے, ابھی بھی ہے. تو چائنا کی جو اسٹریٹجک پیشنس ہے آپ کے ساتھ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کی اپنی بھی اس کے پیچھے آبجیکٹیوز ہے لانگ ٹرم, اور مجھے نہیں لگتا کہ چائنا سے پیچھے ہٹے گا. چائنا از اسٹل ویٹنگ کہ پاکستان جو ہے کسی طرح سے. لیکن چائنا کی اچھی بات ہماری یہ ہے کہ چائنا کو اس لیے ہم آل ویدر فرینڈ سمجھتے ہیں کہ چائنا ہمیں انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں ایک ٹرو فرینڈ کی طرح. ہمارے جو پرابلمز ہے, چیلنجز ہے, ایون جو ہماری ویکنیسز ہے وہ ان کو بھی سمجھتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ان کی پیشنس ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر سسٹم کیونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. سوسائٹی بھی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو اب چائنا آپ نے ٹریول کیا ہے, کافی دفعہ آپ گئے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں,
ہم پاکستانیز اکثر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں چیزوں میں، ٹھیک ہے، وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی برا نہیں مناتے، لیکن یہی چیز اگر آپ ویسٹ میں کرتے ہیں تو وہ بہت برا مناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہیں. تو جو چائنا ہمیں سمجھتا ہے اس طرح سے کوئی اور نہیں سمجھتا. لیکن جہاں تک اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کی جو بات تھی جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، وہ وہاں پہ وہ جو ان کی انوالومنٹ تھی سی پیک پروجیکٹ میں، وہاں پہ چائنیز سینٹرل گورنمنٹ کا کنٹرول تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اب اگر پرائیویٹ ان کی انٹرپرائزز آتے ہیں اور وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے پھر ایکسپیکٹیشن ذرا ڈفرینٹ ہے. تو اس پہ جو ہے نا ہم ایز اے تھنک ٹینکس اسکالرز ہم بھی یہاں سے پاکستان کو مطلب گورنمنٹ کو پالیسی میکرز کو اکثر یہ سجیشنز بھیجتے رہتے ہیں کہ سم ہاؤ ہم نے اپنا، ٹھیک ہے ہمارا اسٹرکچر اپنا ہے، ماڈل ڈفرینٹ ہے، پرابلمز ہے، چیلنجز ہے، لیکن سم ہاؤ ہم نے ایکوموڈیٹ کرنا ہے چائنیز جو ان کی بھی ریزرویشنز ہے ان کو ایڈریس کرنا ہے، اور تاکہ جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ میوچولی بینیفیشل پروجیکٹ ہے.